قدم پر چلتی ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سادات کو، سید صاحبان کو اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے نوح علیہ السلام کو پھر کیا ہوا؟ قرآن میں آتا ہے فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے اس قوم پر طوفان بھیج دیا۔ وہ طوفان کیسا تھا؟ پانی کیسے نکلا؟ کہاں سے نکلا؟ کیسے پھیلا؟ کہاں تک گیا؟ یہ سارا واقعہ چھوڑنے کے بعد عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو اور آپ کے ساتھیوں کو آپ سمیت زندہ بچا لیا اور پوری دنیا کو غرق فرما دیا۔ جس دن نوح علیہ السلام اور آپ کے قوم کو عذاب نے سلامت سے نازل فرمایا، وہ دن بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یہ ہے محرم شریف کا۔ اب بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی سے پیار کر لو۔ کس سے پیار کر لو؟ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو نبی سے پیار کرو۔ نوح علیہ السلام سے جنہوں نے پیار کیا اللہ نے ان کو بچا لیا، اور قیامت میں جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے رب اس کو بھی بچا لے گا۔ اس لیے اگر عذاب سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سارے پڑھیے منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، منزل ملی، مراد ملی اور مدعا ملا، اور مل جائے گر حضور تو سمجھو خدا ملا، مل جائے جو خدا ملا۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو محرم کی، اور حضرت یونس علیہ السلام سبحان اللہ چند بندے مسلمان ہوئے تو آپ نے ایک دن فرمایا کہ اگر کل تک تم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب نازل ہوگا، یہ آپ نے فرما دیا۔ اور پہلے لوگ بڑے اچھے ہوتے تھے، وہ نبی کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اگر کل تک تم ایمان نہ لائے تو کل تم پر عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ وہ ماننے والے نہیں تھے لیکن انہوں نے دل میں یقین کر لیا کہ یونس جو بات کرتے ہیں وہ ہو کے ہی رہتی ہے، اس لیے کل تو عذاب آ جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام عذاب آنے سے ایک دن پہلے آپ نے شہر نینوا کو چھوڑ دیا، وہ نینوا کا شہر تھا، اور آپ تشریف لے گئے اور کہنے لگے میں جا رہا ہوں، تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا اور کل تمہیں عذاب سے ختم کر دیا جائے گا۔ اب دوسرا دن جب ہوا تو لوگ شہر کو چھوڑنے لگے، بستی کو چھوڑنے لگے، اور اللہ کی طرف سے بھی سارے شہر کے اوپر دھواں چھا گیا اور مہیب بادل آ گئے۔ قریب تھا کہ جناب دھواں بستی کو جلا دیتا اور بادل زمین پر گر پڑتے اور بستی تباہ ہو جاتی۔ لوگوں نے بستی کو خالی کر دیا اور جنگل میں چلے گئے، آہوازاری کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے، یا اللہ اپنے نبی یونس علیہ السلام کو پھر ظاہر فرما دے تاکہ ہم اس کا کلمہ پڑھ کر بچ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ خلافت، حضرت مولانا محمد اقبال صاحب اجری۔ قوم پر عذاب آنے لگا تو قوم چیخنے لگی، رونے لگی اور آہوازاری کرنے لگی، یا اللہ اب بھیج دے یونس کو تاکہ ہم ایمان لائیں، وہ بستی میں نہیں ہے، ہم تو تلاش کر کر کے تھک ہو گئے، وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے روتے چیختے چلاتے ایک اللہ والے کے پاس حاضری دی۔ کہاں حاضری دی؟ تو اللہ والوں کے پاس جانا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہ مسئلہ کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ ہم داتا صاحب جاتے ہیں، جاتے رہیں گے، اللہ جانے کی توفیق دے۔ ہم پاک پتن شریف جاتے ہیں، بابا فرید کی حاضری دیتے ہیں، اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث باولک شاہ رکن عالم موسیٰ پاک شہید حافظ جمال گولڈا شریف، تونسا شریف، سیال شریف، مہار شریف، خنقاہ شریف، کوٹ مٹھن شریف، سندیلا شریف، ہم جاتے رہیں گے کیونکہ ان درباروں پر حاضری دینا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت۔ آپ کہیں گے جی بڑی بات کر دی آپ نے، سنت تو کہتے ہیں نبی کے طریقے کو، اور ماشاءاللہ نبی کا طریقہ کیسے بن گیا درباروں پہ جانا؟ تو میرا خیال ہے آپ کو بہت دفعہ سنا چکا ہوں، اگر آج جمعے میں کوئی پہلی مرتبہ ہے تو پھر سن لے
کہ معراج کی رات حضور براق پہ سوار تھے، 70,000 نوری فرشتے براتی بن کر جا رہے، میرے آقا جنت کے دولہا بن کر جا رہے، اور راستے میں ایک مقام آیا، میرے نبی اتر گئے۔ بخاری شریف سے مشکات، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، مشکات، 6 سیاستہ کی کتابیں اور ایک ان کتابوں کا مجموعہ مشکات شریف، 7 حدیث کی کتابیں پیش کرنے کے باوجود بھی جو نہیں مانتا اس کا بیڑا ویسے ہی پہلے سے غرق ہے، اور ماننے والے سن لیں کہ میرے نبی راستے میں 70,000 نوری فرشتوں کو روک دیا، براق سے اتر گئے، اور میرے آقا جب اترے تو آپ نے صلی رکعتین 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ راستے میں سرکار نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، سبحان اللہ۔ جب 2 رکعت نماز ادا فرمائی تو جبریل کہنے لگے آقا بیت المقدس کی مسجد اقصی میں سارے نبی انتظار میں ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آقا آگے اوپر بیت المعمور میں بابا ابراہیم آپ کی زیارت کے لیے بیٹھے ہیں، سدرۃ المنتہا میں بھی انتظار ہے، اور آگے عرش اعظم سے اوپر میرا رب بھی آپ کا انتظار فرما رہا ہے، اور یہاں اتر کر آپ 2 رکعت نماز ادا فرما رہے ہیں، سرکار کیوں اترے ہیں؟ تو اس کا جواب نہ ہو تو جو چور کی سزا اس سے ڈبل میری سزا، اور اگر یہ حدیث میں موجود ہو تو جو نہیں مانتا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو۔ ماننے والوں سے عرض کروں گا 7 حدیث کی کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے واضح حدیث ہے کہ جب جبریل نے پوچھا کہ آقا یہاں آپ کیوں اترے تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل اذا مررت بقبر موسیٰ، جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آ گئی، سبحان اللہ، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آ گئی، اس لیے مجھے اترنا پڑا تاکہ میں اللہ کی نماز بھی پڑھتا جاؤں اور اپنے بھائی موسیٰ کو سلام بھی کرتا جاؤں۔ تو اگر مزاروں پہ جانا جائز نہ ہوتا تو نبی پاک راستے میں، ادھر والے تو ناراض ہیں، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس اترنا، نفلیں ادا کرنا، وہاں دعا مانگنا، سلام کرنا۔ میرے آقا نے امت کو بتا دیا کہ جب کسی اللہ والے کا مزار آئے تو شیطان کی طرح منہ پھیر کے نہ جایا کرو، میری سنت کے مطابق بزرگوں کو سلام کرتے ہوئے جایا کرو۔ تو مزاروں پہ جانا حضور کی سنت، اور آج بھی وہی جاتے ہیں جو اہل سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے مزارات پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے اللہ ہمیں فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ یونس علیہ السلام کی قوم جب تنگ آ گئی، عذاب الہی قریب آ رہا ہے، یہ قرآن میں واقع ہے، 23واں پارہ پڑھ لو، قریب آ گیا۔ تو ایک اللہ والے کے پاس گئے، وہ عبادت گزار بڑا تھا یونس علیہ السلام کا، امت کا ولی۔ حضرت جی بتائیے کیا کریں؟ تو احادیث اور تفاسیر میں وہ وظیفہ موجود ہے کہ اس اللہ والے نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ایک وظیفہ بتایا، ساری قوم نے وہ وظیفہ پڑھا اور سب نے رب سے وعدہ کیا کہ تیرے یونس آ گئے تو ہم اس کا کلمہ پڑھ کر ایمان لائیں گے۔ اللہ کریم نے ولی کامل کی بتائی ہوئی دعا سے عذاب کو دور فرما دیا، اللہ نے عذاب کو دور فرما دیا۔ اللہ والوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اولیاء نقش بند میں بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اور لاہور سے 18-19 میل شیخ پورہ ضلع میں آپ کا مزار ہے، شرک پور شریف۔ تو میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، بوڑھا آدمی، اور وہ جب بھی آتا نا کہتا جناب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے مدینہ دکھا دو۔ کیا دکھا دو؟ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی دکھائے۔ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، محبت سے پڑھیے، نہ جنت نہ جنت، ذوق سے پڑھیے، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں، نہ جنت کی کلیوں نے دیکھا، اور مزہ جو مدینے کی گلیوں میں، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں، سبحان اللہ۔ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس
बूढ़ा मुरीद जब भी हाजिर होता कहता जी मुझे कोई और दुआ नहीं चाहिए, मुझे मदीना दिखा दो। तो आप मुस्कुराते, फरमाते तेरे पास किराया भी है? कि किराया होता तो मैं आपसे दुआ कराता। वाह, मुरीद हो तो ऐसा हो, किराया होता तो मैं आपसे दुआ कराता। अच्छा, फिर आपने फरमाया अच्छा पानी तो पी ले। मिट्टी के प्याले में आपने पानी भर कर दिया, कहने लगा मैं नहीं पीता, पहले मदीना दिखाओ। वाह वाह, यकीन हो तो ऐसा हो, मैं नहीं पीता, पहले मदीना दिखाओ। आपने कहा अच्छा दिखाता हूं मदीना, पानी तो पी ले। जब पीर साहब ने फरमाया मदीना दिखाता हूं, तो उस वक्त लोग पीरों को मानने वाले थे, उन्हें पता था अल्लाह वाला जो कह देता है अल्लाह वो कर देता है। और ये मैं नहीं कह रहा कभी मुझ पर नाराज हो जाए, हदीस पाक है लइन सअलनी लओतियन्नहु। अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरे करीब आता है, जब वो सवाल करता है तो मैं जरूर अता फरमा देता हूं। लइन सअलनी लओतियन्नहु, मैं जरूर अता फरमाता हूं। आपने फरमाया पानी तो पी ले, तुझे मदीना भी दिखाते हैं। कहां शर्कपुर शरीफ, कहां 4000 मील दूर मदीना। उसने मिट्टी का प्याला लिया, मुरीद बैठे हुए, और उसने मुंह से लगाया। अब जब मुंह से लगाया तो आंखें बंद हैं, प्याला मुंह के साथ खड़ा, प्याला हटाता ही नहीं वो। लोग कोशिश करते हैं, आप पीर साहब फरमाते पीछे हट जाओ, हजूर पता नहीं से क्या हो गया, दौरा तो नहीं पड़ गया। प्याला मुंह से लगा हुआ है, आंखें बंद है, चुप करके बैठा है। आपने फरमाया जब ये खुद छोड़ेगा तो छोड़ देगा, तुम इसके करीब ना जाओ। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुल गई, प्याला मुंह से गिर गया और कहने लगा लोगों मुबारक हो, मैं मदीना देख आया हूँ, मुबारक हो मैं मदीना देख आया हूँ। अरे भाई बैठा तो यही था, कहने लगा पीर साहब ने प्याला दिया, मैंने प्याला मुंह से लगाया, मैं मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। मैं मदीना मुनव्वरा पहुंच गया, सरकार के रोजे पे हाजिरी दे गया। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे मुस्तफा की उम्मत के वलियों को वो शान अता फरमाई है कि अल्लाह के वली जो कुछ जुबान से कह दे अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली के सदके अल्लाह ने अजाब को दूर फरमा दिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम दूसरे दिन शहर में दाखिल हुए तो आपका ख्याल था कि अजाब आया होगा और बंदे खत्म, लेकिन आप आए तो शहर भी सही सालिम, बंदे भी ठीक था। तो आपने जब शहर को देखा ना, बंदों को देखा, कहने लगे अच्छा ये तो अजाब आना था, अजाब तो नहीं आया। चलो कहने लगे शायद आज आ जाए। आप वापस चले गए, आप दोबारा वापस चले गए। जब वापस चले गए तो आप दरिया के किनारे पर गए, एक कश्ती जा रही थी। यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में बैठ गए ताकि मैं दरिया पार करके इलाके से दूर चला जाऊं। जब दरिया के करीब जनाब सेंटर में दरमियान में कश्ती आई तो कश्ती यूं सीधी होने लगी, लोग जनाब गिरने लगे। और उस वक्त लोगों का नजरिया था कि कश्ती जो है वो उछल कर सीधी उस वक्त हो जाती है जब कोई भागा हुआ बंदा इसमें बैठा हो, जब कोई चोरी छुप कर जा रहा हो तो ये कश्ती यूं हो जाती है। कश्ती वालों ने फौरन कुरा डाला तो उस भागे हुए का नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निकला। क्या नाम निकला? वो कश्ती वाले कहने लगे तुम ये यूनुस कौन है? तो आप खड़े हो गए कि मैं हूं। कहने लगे अच्छा तेरी वजह से हम सब डूब रहे थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को लोगों ने दरिया में धक्का दे दिया। कहां धक्का दे दिया? अब वो थे अल्लाह के नबी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती वालों ने दरिया में धक्का दे दिया और कश्ती सही सालिम चलने लगी, लोग समझे कि यूनुस डूब गए होंगे, लेकिन अल्लाह करीम ने एक मछली को हुक्म फरमाया कि है मछली मेरे यूनुस को तुम हिफाजत से अपने पेट में ले लो। और कुरान मजीद में उस मछली का जिक्र मौजूद है। हूत, हे हलवे वाली, वाओ ते, हूत का ते तख्ती वाली, हूत का नाम कुरान में आया है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम के फरमान से मछली ने निगल लिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम पानी की बजाय मछली के पेट में चले गए तो जिधर भी मछली जाती थी यूनुस अलैहिस्सलाम उसके पेट में मौजूद होते थे। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मछली के पेट में रहने की वजह से जब अंधेरा महसूस किया तो आपने रब की बारगाह में दुआ फरमाई। रब की बारगाह में
اور وہ دعا قرآن میں موجود ہے. یونس علیہ السلام نے دعا کی اور آپ نے دعا کیا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. واہ واہ. اچھا ایک بات یہاں پر ادھر ادھر جو دیکھے گا وہ پچھتائے گا، اس لیے آپ میری طرف دیکھیں. آپ نے فرمایا انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. حالانکہ نبی کو ظالم کہنا کفر ہے. نبی کو ظالم کہنا، اگر میں اور آپ کہیں گے تو کافر بن جائیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. اور نبی کو ظالم کہنا انسان اسلام سے. لیکن نبی اگر عاجزی کی وجہ سے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں ظالم کہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن ہمارے لیے ظالم کہنا جائز نہیں. سارے بولیے ہمارے لیے ظالم کہنا جائز. نبی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی خاطر اپنے آپ کو کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظالم میں سے ہوں. یہ نبی کی شان عاجزی ہے، یہ نبی کی شان ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے، ورنہ امتی کے لیے ظالم کہنا جائز نہیں. اس لیے نبی پاک اگر اپنی امت کو سمجھانے کے لیے عاجزی کے طور پہ اپنے آپ کو بشر کہتے ہیں تو امتی کو اپنے جیسا بشر کہنا جائز نہیں ہے. تو نبی اگر عاجزی کے طور پر اپنے آپ کے لیے کوئی لفظ استعمال کہے تو امت کو وہ اجازت نہیں ہے. اس لیے وہ بے وقوف ہے جو کہتا ہے بشر بشر بشر، حالانکہ نبی پاک تو بشریت کا وجود بھی نہیں تھا اور میرے نبی کا نور ساری کائنات سے پہلے بنایا گیا تھا اور میرے نبی اللہ کے نور ہیں، اللہ کے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ، جیسے پڑھیے تیری نسل. میں آپ کی وجہ سے ڈاکٹروں کے تانے سہتا ہوں. وہ جب بھی مجھے ہر ہفتے بلاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہتے ہیں لازمی آپ نے کوئی تقریر کی ہوگی. میں نے کہا جی جمعے میں تو کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جمعے والوں سے بھی 1 مہینہ معافی مانگ لو، 1 مہینہ تقریر میں. میں نے کہا جی انہوں نے معافی نہیں دینی، میں خود اپنا فرض نبھاتا ہوں ابا جی کی دعائیں لینے کے لیے. لیکن میں روکنے کے باوجود ذکر کر رہا ہوں اور آپ کو تو کسی نے روکا نہیں ہے. ماشاءاللہ 2-4 روٹیاں بھی کھا کے آئے ہیں، میں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا. سارے پڑھیے تیری نسل شاباش میں ابا سے پڑھیے تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا یونس علیہ السلام آ گئے. اب چونکہ وقت تھوڑا ہے میں معلم کی باتیں کر رہا ہوں. یونس علیہ السلام آ گئے تو وہاں کوئی عذاب، بستی بھی ٹھیک کھڑی ہے، بندے بھی ٹھیک ہے. تو آپ واپس چلے گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے دریا میں پھینک دیا اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا. آپ مچھلی میں تھے اور جب اندھیرا محسوس کیا تو آپ نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. ادھر آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم کیا کہ جلدی کنارے پہ چلی جا، میرے یونس کو باہر پھینک دے. کشتی دریا کے کنارے پہ آ گئی. یونس علیہ السلام کو منہ سے اگل دیا. کشتی میں یونس کو زندہ رکھنے والا کون؟ سارے بولیے. جو مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ قبر میں بھی نبیوں کو زندہ. آپ کی دھیری آواز مجھے تنگ کرتی ہے. وہ قبر میں بھی نبیوں کو زندہ، کیونکہ نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم. حضور فرماتے صرف میں نہیں، ہر نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے. ہر نبی قبر میں جو زندہ ہو اس کو یا کہنا ثواب ہے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. اس لیے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. اس لیے دنیا کے سارے لوگ جمع ہو کر کہہ دے کہ آپ نے نہیں کہنا، آپ نے بالکل کہنا ہے. اس لیے کہ قیامت میں بھی نبی کے غلاموں کی نشانی یہی ہوگی کہ وہاں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال دیا، لیکن
مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بالکل دبلے پتلے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور اللہ کریم نے دریا کے کنارے پر ہی کدو شریف کی بیل اگا دی. ماشاء اللہ، کدو شریف کی بیل رب نے اگا دی، اور کدو شریف کی بیل نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کیا، اور اس سائے کی وجہ سے آپ پھر صحت مند ہو گئے. تو جس دن آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ 10 محرم کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ معلوم ہوا کہ محرم شریف صرف شہدائے کربلا کی وجہ سے عزت والا نہیں بنا، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے عزت والا مہینہ بنا دیا تھا. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم تھی. نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو 10 محرم تھی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلے تو 10 محرم. اور موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے میں پورا واقعہ سناؤں تو 2-4 جمعے لگیں گے، لیکن میں 5-10 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر جب فرعون کا ظلم و تشدد زیادہ ہوا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا. کس چیز کا؟ یہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں پورا واقعہ ہے، پڑھ لینا. اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو لے کر یہ شہر چھوڑ دیجئے، مصر کو چھوڑ دیجئے، چلے جائیے. اب موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اپنی قوم کو لے کر چل دیے. فرعون کو پتا چلا، ظالم جابر کو، تو وہ بھی پیچھے اپنا لشکر لے کر پیچھے نکلا تاکہ اللہ کے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیف دی جائے. وہ جب آپ کے پیچھے لشکر لے کر چلا، خونخوار بھیڑیا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے جا رہے تھے تو سامنے دریا آ گیا. کیا آ گیا؟ دریائے نیل. دریائے نیل آ گیا. اب اس کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی بہت بڑی. اب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا. اور قرآن میں آتا ہے جب یہ لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو آپ کے امتی پریشان ہونے لگے. حضرت آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، کتنا ظالم جابر فرعون. اب تو ہم اس کو شہر کو چھوڑ کر نکل کر جا رہے تھے، وہ ہم پر زیادہ ظلم کرے گا. پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہ کرو، میرے ساتھ بھی میرا خدا ہے. قرآن پر آپ نے اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، یہ حافظ صاحبان بیٹھے. جب قوم نے کہا نا پیچھے فرعون ہے آگے دریا ہے تو کیا کریں، آپ نے فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین، میری قوم فکر نہ کرو، میرا رب تو میرے ساتھ ہے. میرا رب تو میرے ساتھ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، لیکن میں وہ ہوں جو اپنے پیاروں کے وسیلے سے کراتا ہوں. اس لیے کرنا تو میں نے ہے، لیکن میں اس قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں تیرے وسیلے سے بیڑا پار فرما دوں گا. سبحان اللہ. کیسے؟ قرآن پڑھو. قرآن میں آتا ہے رب نے فرمایا موسیٰ، یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ وہ لاٹھی. قرآن میں ذکر ہے لاٹھی کا. اے کلیم، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، تو اس لاٹھی کو پانی میں مار. کہاں مار؟ پانی میں. جہاں جہاں تیری لاٹھی لگتی جائے گی میں سڑک بناتا جاؤں. یہ قرآن میں ہے، قرآن میں، قرآن پڑھ رہا ہوں. لاٹھی مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 2 3 4 5 آپ نے 12 مقامات پر لاٹھی ماری پانی کے اندر. رب نے 12 سڑکیں بنا دی. لاٹھی موسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں لاٹھی مارتے گئے پانی میں کیا بنتی گئی؟ آپ لاٹھی مارتے گئے، سڑک بنتی گئی. رب نے فرمایا کہ کلیم اپنی امت کو کہو لو ہم نے تیری لاٹھی کے وسیلہ سے سڑک بنا دی ہے، اب اس سڑک پر اپنی امت کو گزار دے. پانی پر سڑک بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی دریا کو پار کرتے جا رہے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے کلیم ہم نے تیری لاٹھی کے ذریعے دریا کو
جدا جدا کر دیا، پانی کو جدا جدا کر دیا، اور تیری لاٹھی کے راستے، تیری لاٹھی کے وسیلے سے ہم نے سڑک بنا دی۔ اب یہ تو ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، لیکن قربان جاؤں مدینے والے تیری شان میں۔ لیکن پہلے میرے ساتھ پڑھو، سب سے سب سے بالا یہی دریائے نیل، توجہ سے سننا، یہی دریائے نیل جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے صدقے سڑک بن گئی، یہی دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا، اور یہودی لوگ اسی دریائے نیل میں ایک خوبصورت کماری لڑکی کو بنا سجا کر دریا کے درمیان میں ڈال آتے تھے، پانی چل پڑتا تھا۔ ہر سال ایک کماری لڑکی کی جان ضائع ہو جاتی تھی، لیکن جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی اور مصر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا۔ جب عمر بن عاص گورنر بن کر گئے، یہ گھنٹے کا واقعہ ہے لیکن دیکھو 5 منٹ میں کیسے سمجھاتا ہوں۔ تو دریا خشک تھا، لوگ کہنے لگے حضرت جی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پانی کیسے آتا ہے؟ حضور لڑکی ڈالی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم کسی جان کو نہیں ڈالیں گے، ہم کسی کو ناجائز نہیں ڈالیں گے، یہ غلط رسم ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ حضرت مخالفت تو کرتے، پانی نہ آئے گا نہیں ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ نے کہا سنو کیوں نہیں آئے گا؟ آپ نے امیر المومنین کو مدینے خط لکھا، سیدنا عمر فاروق کا زمانہ ہے، آپ نے خط لکھا، حضور یہ پانی نہیں چلتا دریا کا جب تک اس میں لڑکی کنواری نہ ڈالی جائے۔ میں قربان جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والے کے غلام کی یہ شان ہے، تو بتاؤ نبیوں کے امام کی شان کیا ہوگی؟ آپ نے کہا دریا کی جرات ہے یہ نہ چلے، کیوں نہیں چلے گا؟ آپ نے دریا کو خط لکھا، کس کو لکھا؟ واہ واہ، نبی کے غلاموں کی شان کی طرح آپ نے دریا کو خط لکھا۔ آج بھی حدیث مبارکہ میں عبارت موجود ہے، آپ نے کیا خط لکھا؟ او دریا واہ عمر تیری شان۔ آج مسلمانوں سے بش قابو نہیں آتا، اور کیسے قابو ہے؟ جس کے ساتھ پرویز مشرف ہو۔ دعا کرو اللہ ان سے جان چھڑائے، باہر والے ڈر گئے بیچارے۔ اچھا خیر ادھر دیکھو، آپ نے دریا کو خط لکھا، حضرت عمر نے فرمایا ان کنت تجری بامر اللہ، یہ خط ہے حضرت عمر فاروق کا دریا کے نام، کس کے نام؟ واہ واہ، ان کنت تجری بامر اللہ، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ دریا کو چلا دے۔ وَإِن كُنتَ تَجْرِي مِنْ عِنْدِكَ، اور اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے اور لڑکی کو کھائے بغیر نہیں چلتا تو فلا حاجۃ لنا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانوں اور دریا جانے۔ آپ نے خط لکھا دریا کے نام، اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا گورنر عمر بن عاص اس خط کو دریا کے سنٹر میں رکھ دو، میں عمر دیکھتا ہوں دریا کیوں نہیں چلتا۔ حضرت عمر کا خط، یہ پلیت ہمارے صدر وزیر اعظم بن گئے جن کو وضو نماز کا طریقہ نہیں آتا، جو مدینے والے سے پیار کی بجائے بش سے پیار کرتے ہیں، ان ظالموں کا بیڑا غرق جائے، اور اللہ ایسے حاکم عطا فرمائے جو عمر پاک جیسے حاکم ہو، اور ان کی چاپلوسی کرنے والے ایم ایل ایز ایم پی ایز کا بھی بیڑا غرق ہو جائے، اور اللہ ہمیں قرآن والے حاکم عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ دو یار، ووٹ ملے جتا آمین تو آپ ہو جا، کیونکہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں مدینے والے کے قانون کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں لیکن چلنے نہیں دیں گے مجلس عمل والے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کے غلاموں توجہ سے سنو، دریا کے سنتر میں۔ اچھا جب مصر والے نے پوچھا نا حضرت جی کیا ہوگا، آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، میرے عمر کا خط آ گیا ہے، میرے امیر کا خط آ گیا۔ وہ مصر والے کہنے لگے جی خط سے کیسے چلے گا؟ آپ نے کہا پتہ نہیں یہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سارے مصر والے اکٹھے ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال، مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں علامہ اقبال کا کلام کتابوں میں پڑھتا ہوں۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، اقبال کہتے ہیں بحر و بر